یہ وہ نام ہے جو دنیا سے نہیں بلکہ جنت سے لائے گئے ہیں۔ الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ جنت سے آئے ہیں، جنت سے لائے گئے ہیں۔ تو حضرت علی نے عرض پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت تو حوران بہشت بھی رہتی ہے، جنت میں تو فرشتے بھی تھے، جنت میں تو حوران بہشت بھی ہیں، ان میں سے کسی کا نام ہے کیا فرشتوں میں سے کسی کا نام ہے کیا حوروں میں سے کسی کا نام ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے علی ایسا نہیں ہے، بلکہ ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، بے شک رب نے اپنے حجاب کے پردے میں، اپنے حسن کے حجاب میں، اپنے حسن کے پردے میں ان دو ناموں کو چھپا رکھا تھا۔ جنت والوں کی نظر سے بھی چھپا رکھا تھا اور دنیا والوں کی بھی نظر سے چھپا رکھا تھا۔ اب یہاں پہ ذرا رک کے سوچو، یہاں پہ ذرا ٹھہر کے سوچو کہ یہ دونوں نام کسی کے نظر کے سامنے نہیں آیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، اے حسین تجھ سے رب کو اتنا پیار ہے، اے حسین تجھ سے رب کو اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اے آقا حسین رب نے یہ بھی گوارا کیا کہ میرے محبوب کے شہزادوں کا وہ نام رکھا جائے جو دنیا میں کسی کا نام رکھا گیا ہو، تاکہ میرے محبوب کو کل کوئی یہ دانا نہ دے کہ کیوں نے محمد رسول اللہ نے میرے باپ کے باپ کے باپ کا نام اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے۔ یعنی ایک انوکھا نام ہو، ایک پیارا نام ہو جو سب سے الگ الگ ہو۔ اب یہی بیٹھا کے ذرا سوچو کہ یہ نام آئے کہاں سے؟ دیکھو میری عادت ہے کہ بولوں گا بھی اور بلواؤں گا بھی، اس لیے کہ تاکہ تمہیں نیند نہ آئے، ہے نا؟ اگر بولو گے تو میں بھی بولوں گا، چپ رہو گے تو میں بھی خاموش ہو جاؤں گا، ہے نا؟ تو یہ نام آئے کہاں سے بھائی؟ بولیے، رب کی طرف جنت سے آئے۔ آپ نے سنا ہوگا عید میں کپڑے کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ کھانا کہاں سے آیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا حسنین کریمین کے چہرے اترے ہوئے ہیں، حسنین کریمین کا چہرہ غمزدہ ہے، حسنین کریمین مایوس ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فاطمہ یہ تو بتا میرے حسنین کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، عرض پیش کی یا رسول اللہ 3 روز ہو گئے ہیں، فاقہ کشی کی نوبت ہے، 3 روز ہو گئے ہیں، بچے نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ میرے آقا نے ابھی ہاتھ اٹھایا ہے، مصلی بچھایا ہے، مصلی رکعتین 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، فرشتے جنت سے کھانا لے کر آئے گئے۔ جبریل کھانا لے کر کے آ گئے، اور جب جبریل کھانا لے کر کے آئے دسترخوان بچ گیا ہے۔ تو ایک جملہ یہاں پہ ایک عقیدے کی بات بتا کر آگے گزر جاؤں گا۔ دسترخوان بچھا ہے، امام حسن و امام حسین ہے، مولا علی ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اب حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دسترخوان بچھا ہے، ابھی کھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ماں فاطمہ زہرا نے لقمہ اٹھایا، آقا نعمت نے لقمہ اٹھایا ہے، جیسے منہ کے قریب لقمہ لے گئے ہیں، آواز آئی، کہا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ؟ صدا دی کہ یہ رسول اللہ کی شہزادی کا گھر ہے، صفی ابن صفی کا گھر ہے، کریم ابن کریم کا گھر ہے، ایک سائل ہے، ایک بھکاری ہے، ایک بھیک مانگنے والا ہے، ایک بھوکا ہے جو غذا کے لیے آیا ہے، ایک وقت کی روٹی مل جائے، ایک لقمہ مل جائے، ایک ٹکڑا مل جائے، محمد کے گھر والوں کے کا ٹکڑا مل جائے، اس در سے کچھ بھی مل جائے کھانے کو۔ میرے آقا نے مسکرایا، ارشاد فرمایا تیرے نصیب کا نہیں ہے، چلا جا۔ جو کہا تو خاتون جنت رکھ لیا، غوث بابا کو دیکھنے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا؟ آج تک تو کوئی واپس نہ گیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ کھاؤ، پھر لقمہ اٹھایا، پھر آواز دی، 3 روز کا بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے۔ کہا نا تیرے نصیب کا یہاں نہیں ہے، چلا جا۔ پھر تیسری مرتبہ آواز آئی، پھر لقمہ اٹھایا کھانے کے لیے، آواز آئی، صدا آئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے نصیب کا نہیں ہے۔ اب خاتون جنت برداشت نہ کر سکی، لقمہ رکھا، ہاتھ کو جوڑا، کہا بابا آپ
سخی ابن سخی قدیم ابن قدیم ہو میرے آقا، آپ کے در سے کبھی کوئی خالی نہ گیا، آپ کی چوکھٹ سے کبھی کوئی خالی نہ گیا۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں، زمانے والے کو کھلایا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی چوکھٹ سے، آپ کی بیٹی کے چوکھٹ سے ایک سائل بھوکا چلا گیا، میرے آقا آپ ہمیں اپنی فکر نہیں، آپ کی سخاوت بھی آج آ جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی گفتگو ہو ہی نہیں ہے، بتاؤ جو وہاں سے واپس گیا تھا وہ جا کر کے اپنے ساتھیوں میں کیا کہے گا کہ محمد کے گھر گیا تھا، محمد کی بیٹی کے گھر گیا تھا، لیکن وہاں سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، کچھ ملا نہیں۔ اب اس نے تو کہہ دیا کہ محمد کے گھر سے کچھ ملا نہیں، کچھ دیا نہیں، محمد کے گھر والوں نے، بیٹی اور داماد نے کچھ دیا نہیں، محمد نے کچھ دیا نہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خاتون جنت نے عرضی پیش کی تو میرے آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا فاطمہ جانتی ہے وہ کون تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کو بتا دیں۔ میرے آقا نے مسکرایا، تبسم فرمایا، علم غیب کا عقیدہ دے رہا ہوں، دروازے کے باہر ہے مانگنے والا، آقا اندر ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جانتی ہو کوئی انسان نہیں ہے، انسان کی شکل میں ابلیس آیا ہے۔ کیوں؟ کہا ابلیس اس لیے آیا ہے کہ ابلیس نے جبریل کو کھانا لاتے دیکھ لیا تھا، اس لیے انسان کی شکل میں وہ آیا ہے کہ انسان کی شکل میں چلو اور وہاں پہ دست سامان کو دراز کرو، شاید ایک لقمہ یا ایک ٹکڑا بھی جنتی کھانے کا مل جائے تو والے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی نظر سے چھپ نہ سکا، واپس کر دیا۔ اب یہاں سے عقیدہ ملا، اہل بیت کے در سے واپس کوئی مسلمان نہیں بلکہ ابلیس جاتا ہے، ابلیس کے ماننے والے جاتے ہیں، اور جب وہاں سے ملتا نہیں تو آ کے غلاموں کو کہتے ہیں محمد والی کسی شے کا مالک نہیں، کچھ ملتا نہیں۔ لیکن پوچھو ذرا سے ابو بکر سے، اے ابو بکر آپ کو کچھ ملا؟ کہا بہت کچھ ملا ہے، من کنت مولا ہو فعلی کن مولا ہو، یہ مل گیا ہے۔ اے عمر تمہیں کیا ملا؟ کہا من کنت مولا ہو فعلی کن مولا مل گیا۔ اے عثمان آپ کو کیا ملا؟ کہا من کنت مولا ہو فعلی کن مولا، یہ چیز ملی ہے، مشکل کشا ملا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ اگر علی مشکل کشا ہے تو حسین شہادت سے کیوں نہ بچایا؟ آج دنیا کہتی ہے اگر علی مشکل کشا تھے تو علی اکبر کی جوانی بچا لیے ہوتے، معصوم علی اصغر کے بچپنے کو بچا لیے ہوتے، اور محبت کو بچا لیا ہوتا، عباس علمدار کو بچا لیا ہوتا۔ میں نے سب کو کے کہا نادان مشکل کشائی اسے تھوڑی کہتے ہیں، ارے مشکل کشائی اسے نہیں کہتے، علی اکبر کو بچا لیا ہوتا۔ اگر چاہتے علی اکبر بچ گئے ہوتے، حسین بچ گئے ہوتے، عباس بچ گئے ہوتے، اور محمد بچ گئے ہوتے، قاسم بچ گئے ہوتے، مسلم بن عقیل بچ گئے ہوتے، ہتھکڑیاں بیڑیاں نہیں لگی ہوتی۔ لیکن بتا دل پہ ہاتھ تھام کر بتا، یہ سب تو بچ گئے ہوتے، لیکن کیا مصطفیٰ کی شریعت بھی بچ گئی ہوتی؟ کیا دین اسلام بھی بچ گیا ہوگا؟ تو مشکل کشائی تو یہ ہے کہ دین اسلام کو علی نے بچا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر سید الشہداء، نعرہ تکبیر۔ ہو گیا ہے کیا بدر تو ہے ہی سننے کے لیے، وہ تو بچپن سے سنا ہے۔ میرے عزیز میرے دوست میرے پیارے اسلامی، اب دیکھو صحابی کی روایت ہے، برا بن عازب کرتے ہیں، توجہ میری جانب ہو تھوڑی دیر کے لیے میری جانب۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا کے آؤ۔ میں گیا علی کی بارگاہ میں، علی کہا علی آپ کو سرکار بلا رہے ہیں۔ جب وہاں سے پلٹا تو میں نے دیکھا کہ خاتون جنت مصلی بچھائے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، اور حسن و حسین کا حسنین کریمین کا جھولا کھل رہا ہے۔
جھولا جھولتا ہے. میں حیرت زدہ اور سے دیکھ رہا ہوں اللہ یہاں تو کوئی ہے نہیں, جھولا کیسے جھول رہا ہے؟ علی بھی خاتون جنت اندر نماز میں ہے, جھولا کیسے جھول رہا ہے؟ حیرت زدہ رہا اور اسی حیرت میں اسی شیطان میں مبتلا. جب میں سرکار کی بارگاہ میں آیا تو کھویا ہوا تھا اس واقعے میں. سرکار نے کیا فرمایا, ذرا بلا دو کیا ہوا, کیا تم نے علی کو کہا پیغام دیا؟ کہا یا رسول اللہ علی کو پیغام دیا. تیرے چہرے میں یہ سوالات کیسے تھے؟ دل میں غیب ہے. سرکار جاتے تھے لیکن سرکار سمجھ گئے. کہا یا رسول اللہ ایک بات ایک سوال ہو جاتا ہے. کہا وہاں پہ کوئی نہیں تھا جہاں پہ حسنین کا جھولا تھا, لیکن جھولا جھول رہا تھا. فاطمہ اندر چل علی گھر تھے, حسنین کی جھولا کے پاس کوئی نہیں تھا. کہا اللہ کا شکر ہے تمہیں خبر نہیں حسنین کی جھولا کو جھولانے کے لیے فرشتے آ گئے. میری فاطمہ وہاں عبادت کر رہی تھی, مسلے پہ سجدے میں تھی, رب نے حسنین کی جھولا کو جھولانے کے لیے فرشتوں کو جمع کیا. اب بتاؤ کھانا کہاں سے آیا؟ جنت سے. نام کہاں سے آیا؟ جنت. جھولے جھولانے والا کہاں سے آیا؟ جنت سے. کپڑے کہاں سے آیا؟ جنت سے. تو اب یہ سب جنت سے آئے تو کیا حسن حسین کے مقام کو یہ دنیا میں اغوا کر کے اس ذہن سے اس دماغ سے حسین کے مقام کو کوئی سمجھ پائے گا؟ لوگ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں, جانے کے لیے چلے کا سہارا لے رہے ہیں. وہاں کو آتے ہی حسنین کا مقام, حسنین کا معاملہ, حسن و حسین کا معاملہ اب دنیاوی نہ رہا بلکہ حسین کا معاملہ وہ جنتی ہو گیا. سب کچھ جنت سے آ رہا ہے. میرے عزیز میرے پیارے اسلامی بھائی, امام عرش مقام کو, آپ کے بلندی کو, آپ کے درجات کو عقل کے ترازو پہ مت دھرو. اگر پوچھنا ہے مقام حسین تو ابو بکر سے پوچھ لو, تمہیں پتہ چل جائے گا. مقام حسین اگر پوچھنا ہے تو عمر فاروق سے پوچھو, مقام حسین اگر پوچھنا ہے تو عثمان غنی سے پوچھو, بلال حبشی سے پوچھ لو مقام حسین کیا ہے. کہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں, حضور امام حسین کو کاندھے پر لے کر کے گلی سے نکل رہے ہیں, سامنے علی آ گئے اور حضرت امام حسین حضرت ابو بکر صدیق کے اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں مست ہو رہے ہیں, خوش ہیں, بے پناہ خوش ہیں. جبکہ ضعیفی ذوف و نقاہت بڑی ہوئی ہے, لیکن حضرت امام حسین کو کاندھے پہ بیٹھا کر کے خوش ہے. حضرت علی نے آگ نکائی, کرنا علی ایسا مت کرنا بھائی میرے, ارے یہ تو پوچھ میں کیا کر رہا ہوں, ارے یہ تو اپنے محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ, یہ تو اپنے محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. اگر مقام پوچھنا ہے تو ان صحابہ سے پوچھو, ان صحابی سے پوچھو, کس سے نہ پوچھو, صحابی سے پوچھو, اس سے مت پوچھو. جس کی گھٹی میں مصطفیٰ جان رحمت نے پلا دیا ہے تو اس سے پوچھو. اچھا ایک بات اور سنو گے, ارے سنو گے ایک بات ایسا, حضرت امام حسین پاک امام عرش مقام ہے, آج بھی آپ کی خواہش ہے, آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرے باپ چاہے وہ جنازہ ہو, چاہے میت ہو, چاہے شادی ہو, اگر قائد ملت مل جائے تو کیا کہے گا؟ نماز جنازہ کے لیے حضرت تشریف لے آئے تو کیا کہے گا؟ اگر حضرت نہیں آئے تو اس خاندان کا کوئی بھی آ جائے, اگر وہ آ جائے گا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں آپ یا زبردستی کا سودا کرتے ہو؟ نہیں نا, خوشی سے کہ نہیں مخدوم کی اولاد ہے, اشرف کی اولاد ہے, پنجتری اولاد ہے, یہ حسنین کریمین کی اولاد ہے, نجب الطرفین ہے. اگر اس نے پڑھا دیا نماز تو گویا اس نے دعا مانگا, دعا قبول ہو یا نہ قبول ہو, لیکن دل یہ کہتا ہے کہ نسبت ضرور قبول ہو جائے, وہ چاہے جیسا. تو حضرت امام عرش مقام امام حسین پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کی گئی, حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا, جو صحابی رسول تھے میرے, حضور آ کر کے نماز جنازہ اگر آپ پڑھا دیتے تو بڑا کرم ہوتا, بڑا احسان ہوتا. ان کی خواہش تھی, آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جاؤ میں آتا ہوں. نماز جنازہ آئے, نماز جنازہ ادا کیا, لوگوں نے کہا کہ سرکار
تشریف لے چلے. اب نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اپنے نالین سے اتارا, جوتی کو اتارا اور قبرستان میں چلے گئے. وہاں دفن ہوا. دفن کفن کرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ضعیف اور ناتواں انسان ہے جو پورے وجود کو کمبل میں لپیٹے ہوئے ہے, ہاتھوں میں عصا لیے ہوئے ہے اور بڑی مشکل سے وہ چل رہا ہے. پورا ضعیف نما ہے. لیکن جیسے ہی امام عرش مقام کو اس نے ضعیف نے دیکھا کہ امام عرش مقام امام حسین پاک وہاں سے ہم نے نالین کی جانب پڑھے ہیں, اب وہ بوڑھا بوڑھا نہ رہا, اب وہ بوڑھا بوڑھا نہ رہا, اب وہ جوان ہو گیا. اس کے عشق کی جوانی آگے بڑھ گئی. بڑھاپے کو پیچھے کیا, بیدری کو پیچھے کیا, بزرگی کو پیچھے کیا, لوگ و نقاہت کو پیچھے کیا. عشق جوان ہو گیا, آگے بڑھا اور دوڑتا ہوا لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے گرتا, پڑتا ہوا دوڑتا ہوا گیا اور نالین حسین کو اٹھائی اور اپنے شملہ سے, یہ جو پیچھے جگہ پڑ رہی ہے پیچھے ہے نا, جیسے کیا کہتے ہیں شملہ کہتے ہیں, بعض لوگ شملہ بھی کہتے ہیں. اس سے اس نے نالین کو صاف کرنا شروع کیا. چہرہ ٹھکا ہوا, نالین پاک کو صاف کیا. اور جب حسین پاک آئے, اپنا قدم ناز کو بڑھایا تو اس ضعیف العمر نے حسین پاک کے تلووں کو اپنے ہتھیلی پہ رکھا, اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اپنے نالین سے اس کے نیچے لگے ہوئے وہ گرد و غبار جو بوسہ لینے کے لیے امام عرش مقام کے کلوے سے مس ہوئے تھے, اس گرد و غبار کو اپنے شملے سے ہٹایا, صاف کیا اور پھر نالین پاک پہنا دیا. لوگوں نے کہا کہ یہ حسین بن جوان ہے اور یہ ضعیف العمر آخر کون بوڑھا ہے, اور بوڑھائے لوگ ششوپن میں پڑ گئے. گفتگو ہونے لگی, باتیں ہونے لگی. میرے عزیز اسی درمیان جب ان سے برداشت نہ ہوا تو انہوں نے اپنا کمبل ہٹایا, اپنے چہروں کو واہ کیا تو دنیا دیکھ کے حیران رہ گئی. یہ ضعیف کوئی اور نہیں, یہ بوڑھا کوئی اور نہیں ہے بلکہ رسول پاک کے قرب میں رہنے والا, رسول پاک کے قربت میں رہنے والا حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں سنو, خدا کی قسم اس کا مقام جو مصطفیٰ نے مجھے بتا دیا ہے, اگر میں بتا دوں تو دنیا اسے زمین پہ چلنے نہیں دے گی بلکہ سر اور کاندھے پہ بیٹھا کر کے. حضرت ابو ہریرہ نے مقام بتا دیا. تو اب بتاؤ, صحابی سے ہم پوچھیں یا ان وہابیوں سے پوچھیں؟ صحابی نہیں, صحابی سے ہم پوچھیں گے, ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. کہاں چلے بھیا, تم تو نہیں آ گئے ہو, بھٹک کے ادھر ادھر سے ضرورت کے تحت جا رہے ہو. ہاں, ضرورت کے تحت جاؤ پھر. ارے خاموش رہو, خاموش رہو, مجلس میں ہنسو مت. گفتگو ہو گئی, آگے جملہ بول دیا کہ بڑی باادب مجلس ہے نا. اس مجلس کی طرف حسین کی نگاہ ہے. اس مجلس کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, حسین دیکھ رہے ہیں. اس مجلس کو علی مولا دیکھ رہے ہیں. اس مجلس کو کہہ لیتے دو غوث اعظم دیکھ رہے ہیں, غریب نواز دیکھ رہے ہیں, شاہ سمنا دیکھ رہے ہیں, ہمارے پیر و مرشد اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے بات اب بڑھ میرے عزیز میرے دوست, تو مقام حسین یہ ہے. میں نے اس لیے کہا کہ پہلے مقام بتا دوں, جب مقام آپ سمجھ لو گے کہ حسین کا مقام کتنا بلند ہے, اس کے بعد آؤ میدان کربلا. راحت القلوب, بابا فرید الدین گنج شاہ کا وہ کتاب عشق بہشت میں بھی اجرا کی گئی ہے. اس کتاب کا نام ہے راحت القلوب. اس میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کی رات ہے. امام عرش مقام نے, میرے برادر کبیر نے آپ کو بتایا کہ امام عرش مقام نے اس رات کی مہلت مانگی تھی, مہلت لی تھی کہ آج نبی ہے, کل 10ویں دن ہے, 10ویں رات ہے, شب عاشور ہے. اس لیے شب عاشور کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے. آج کی رات ہمیں موقع دے دو, کل جو ہونا ہوگا وہ ہو کر رہے گا. آج کی شب ہمیں دے دو, آج کی شب اپنے خیمے یا گھر میں سارے چراغوں کو گل کر دیا.